In this module, we will discuss the interactions of DNA. The purine and pyrimidine bases are hydrophobic and relatively insoluble in water at the near neutral pH, which is of the cell, which is the present in the cell. So these pyrimidine and purines are insoluble, relatively insoluble in water. They are hydrophobic in the environment of the cell. Hydrophobic stacking interactions in which bases are positioned in the planes of their ring parallels. کہ ہم نے یہ اسٹیکنگ انٹریکشن جب ہم نے پراپرٹیز پڑھی تھی وہاں پہ بھی ڈیفائن کیا تھا کہ ان کا اسٹیکنگ انٹریکشن ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر جس طرح کوائن اسٹیک کیے ہوتے ہیں 1 2 3 4 اس طرح اوپر اسٹیک بنے ہوتے ہیں، اور جو ان کے پلینز ہیں اگر یہ ایک اس کا اس رخ پلین ہے تو دوسرا اس رخ، یہ اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو دیئر پلینز جو ہیں، یہ پیرلل ٹو دیئر پلینز جو ہیں یہ اس کے اوپر اسٹیک ہوئی ہوتی ہیں. سو دیز آر دی اسٹیکنگ انٹریکشنز، اینڈ یہ اسٹیکنگ جو ہے وہ ہی ہے اس کی ڈیو ٹو دیئر ہائیڈروفوبسٹی. اور ہم نے یہ بھی ڈیفائن کیا تھا کہ بیک بون جو ہے وہ ہائیڈروفیلک ہے، جو فاسفیٹ اور رائبوز شوگر کے ساتھ بنی ہوتی ہے، اور درمیان میں جو ہے نا یہ اسٹیکس ہوئی ہوتی ہیں جو ہے کوائنس کی طرح پیرل، اپنے جو ہے نا ایکسس کے اوپر پیرل اسٹیک ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پلینس کے پیرل اسٹیک ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ یہ اندر یہ آ جاتی ہیں، باہر وہ آ جاتا ہے، تاکہ سیل کی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایز وی نو از دی سیلولر انوائرمنٹ از ہائیڈروفیلک اور واٹر سولیبل ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ پیورین اینڈ پیرامیڈینز آر واٹر انسولیبل. Hydrophobic interactions are an important interaction between bases in nucleic acids. The stacking also involve combination of van der Waals forces and dipole interactions between the bases. اب یہ اس کے درمیان جو ہیں جو اسٹیکنگ انٹریکشنز ہیں وہ آپس میں ان کے بانڈز تو کوئی نہیں بنے، بانڈز تو کوولنٹ بانڈنگ ان کی جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے کہ جو ہے نا بیس کے ساتھ فاسفوڈائسٹر بانڈ 2 بیسز آپس میں ملتی ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ کوولنٹ بانڈنگ ہوتی ہے ایک بیس کی اس کے جو ہے رائبوز شوگر کے ساتھ. لیکن یہ ہائیڈروفوبک انٹریکشنز جو ہیں، ہائیڈروفوبک اسٹیکنگ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی جو ہے وہ ڈائپول انٹریکشنز، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو انٹریکشنز، اور وان ڈر وال فورسز جو ہے وہ اس کو بنا دیتی ہیں کہ وہ اسٹیکنگ انٹریکشنز ہو جاتی ہیں اور وہ اسٹیک کر دی جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بیس اسٹیکنگ ہیلپس ٹو مینیمائز کانٹیکٹ ٹو دی بیسز ود واٹر، کیونکہ سیل کی ہم نے کہا کہ انٹرا سیلولر انوائرمنٹ جو ہے وہ واٹر سولیبل ہے، وہ ہائیڈروفیلک ہے، تو اب وہ اس ہائیڈروفیلک انوائرمنٹ کے اندر رہنے کے لیے ایسا انٹریکشن، ایسا سسٹم چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہائیڈروفوبک ہے وہ جو ہے نا اپنے انٹیریئر میں چل جائیں، اپنے مالیکیول کے اندر والی سائڈ پہ چلے جائیں، تاکہ باہر والا ایریا جو ہے وہ ہائیڈروفیلک ہو جائے. Therefore, base stacking interactions are very important in stabilizing the 3-dimensional structure of the nucleic acid. تو یہ اسی طرح اگر بیس اسٹیکنگ انٹریکشنز ہوں گے تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ 3-dimensional structure اس کا جو ہے اسٹیبلائز ہوگا. The most important functional groups of purine and pyrimidines are ring nitrogens, carbonyl groups, and exocyclic amino groups, which are important in stacking interactions of these base pairs. نائٹروجنس ہم نے دیکھا ہے کہ اب نیکسٹ ڈائیگرام میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ نائٹروجن رنگز پریزنٹ ہیں اس کے اندر، اسی طرح کاربونائل گروپس ہیں، اسی طرح ایکسوسائکلک امائنو گروپس ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ وان ڈر وال فورسز اور اسٹیکنگ انٹریکشن اور ڈائپول انٹریکشنز کے لیے امپورٹنٹ ہے. دس از دی ڈائیگرام وچ ریپرزینٹس this is cytosine and this is the thymine in DNA. So we can see here کہ ہم نے کہا کہ اسٹیکنگ انٹریکشن کے اندر جو ہے رنگ اسٹرکچر کا نائٹروجن جس کاربونائل گروپ اور ایکسوسائکلک یہ جو باہر پڑے ہوئے امائنو گروپ ہیں، یہ جو ہے نا یہ آپس میں ڈائپول انٹریکشن، اور ان کی آپس میں جو ہے وہ وان ڈر وال فورسز کی انٹریکشن جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اسٹیکنگ انٹریکشنز ہوتے ہیں. وی کین سی ہیئر کہ اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو بلو ہیں دیز آر ایج گروپس، وائل ریڈ آر دی
آکسیجن, یہ یہاں پہ آکسیجن ہے, یہ ریڈ از آکسیجن, اینڈ گرے از دی کاربن, یہ کاربن ہے یہاں پہ, یہ گرے, دیز آر دی کاربن, اینڈ این this is the yellow is the nitrogen. So this is the structure which defines the stacking interactions of the bases of thymine and pyrimidines, purine and pyrimidines. Hydrogen bonds involving the amino and carbonyl groups are the second important mode of interaction between bases in nucleic acid molecules. اب اس کے علاوہ جو بانڈز ہیں, ایک تو ڈائپول ڈائپول انٹریکشنز ہیں, دوسرے جو ہے وہ وانڈر وال فورسز ہیں. جو بانڈنگ بٹوین پیورین اینڈ پیرامیڈینز ہوگی وہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی, اور ہم نیکسٹ ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہ جو ہے اس میں گوانین اینڈ سائٹوسین کے اندر 3 بانڈز بنتے ہیں, 3 ہائیڈروجن بانڈنگ ہے, جبکہ ایڈنین اینڈ گوانین کے ایڈنین اینڈ سائٹوسین کے ایڈنین اینڈ سائٹوسین کے اندر جو ہے وہ 2 ہائیڈروجن بانڈز ہیں. The most important hydrogen bonding patterns are those defined by James D. Watson and Francis Crick, in which A always specifically bonds with the thymine or with the uracil. A T کے ساتھ بائنڈ کرے گا, یا uracil in case of RNA, اور guanine ہمیشہ cytosine کے ساتھ بانڈ کرے گا. تو GC اور AT جو ہے یہ بانڈنگ ہے, یا AU is the bonding in case of RNA. And this is first defined in 1953 by the Watson and Crick. This is the diagram which represents, we have already discussed کہ بیک بون جو ہے یہ ہائیڈروفیلک ہے. یہ دونوں بیک بونز اگر ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ فاسفیٹ گروپس اور اس کے ساتھ جو ہیں یہ لگے ہوئے جو ہے رائبوز شوگر لگی ہوئی ہے, اور دیز آر ہائیڈروفیلک. اور یہ درمیان میں ہم نے کہا یہ سٹیک ایک دوسرے کے اوپر, پلینز کے اوپر, یہ سٹیکنگ انٹریکشنز کے ساتھ یہ درمیان میں جو ہے یہ انٹیریئر آف دس نیوکلک ایسڈ مالیکول جو یہ پیورین اینڈ پیرامیڈینز رنگ بنے ہوئے. اب ہم نے کہا کہ ایڈنین اور تھائمین آپس میں ملتے ہیں, اور گوانین اینڈ سائٹوسین ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں. دس از ڈیفائنڈ بائی واٹسن اینڈ کرک. ایڈنین اینڈ تھائمین میں ہم نے بولا کہ دیر آر 2 بانڈس, یہ 2 ہائیڈروجن بانڈز ہیں. ایک ان کی اسٹیکنگ انٹریکشنز ہم نے بولے تھے وہ وانڈر وال فورسز اور ڈائپول ڈائپول انٹریکشنز ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ از دی ہائیڈروجن بانڈنگ. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک امائنو اور ایک امائنو اس کا ایڈنین کا, اور کاربونائل جو ہے وہ تھائمین کا مل کے یہ ایک ہائیڈروجن بانڈ بن رہا ہے. اور دوسرا ہائیڈروجن بانڈ رنگ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جو نائٹروجنز ہیں وہ بھی بانڈز بناتے ہیں. اسی طرح اگر ہم سائٹوسین میں دیکھیں تو یہاں 3 بانڈ ہیں, 2 اسی طرح کے ہیں جس طرح کے تھائمین میں. 1 از بٹوین کاربونائل اینڈ امائنو, and the second one is between 2 nitrogen, and third one is again the nitrogen and the carbonyl and the amino. اب ان دونوں کی یہ ایک میں 2 ہیں ایک میں 3 بانڈ ہیں, تو دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 11.1 آرمسٹرانگ کا ہے, اور یہاں 3 بانڈ بن رہے ہیں وہاں 10.0 آرمسٹرانگ کا ہے. اب یہ جس وقت ڈفرینٹ بانڈز کے ڈفرینٹ ڈسٹینسز ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. جب اس کے میجر مائنر گرووز بنتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ دونوں کے بانڈز کا ڈسٹینس فرق ہے. جب یہ آپس میں کوائل کریں گے تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کا جو ہے وہ گرووز بن جائیں گے. ہم نیکسٹ ماڈیول میں ڈیفائن کریں گے کہ یہ گرووز کا کیا فائدہ ہے اور یہ کیوں بنتے ہیں. دیز 2 ٹائپس آف بیس پیئرز predominate in the double stranded DNA and RNA. اب بیس پیئرنگ مینلی جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں وہ پیورین, پیرامیڈین, ایڈینین, گوانین, سائٹوسین, تھائمین اینڈ یوراسل پڑھے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی تھوڑی بیس جو ان امپورٹنٹ, ان نیچرل اور جو ہے نا وہ بھی بیسز پڑھی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں ان میں, لیکن مینلی بیسز جو ہیں وہ ڈی این اے اور آر این اے میں آر دی اونلی پیورین اینڈ پیرامیڈینس.